إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں غزوہ احزاب کا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ مالک نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشکل ترین غزوہ تھا، جس میں مدینے کی آبادی سے زیادہ لوگ جو ہیں مدینے کے محاصرہ کرنے کے لیے آ گئے، اور اس محاصرے کے اندر جو معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہوا وہ یہ تھا کہ یہود کی ایک قوم بنو قریظہ یہ مدینے میں رہتے تھے۔ اس غزوہ سے پہلے ان لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ ریٹن معاہدہ تھا کہ اگر مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آئے گی تو ہم مسلمانوں کے حلیف ہوں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھی بنیں گے۔ اگر ہم پہ کوئی تکلیف آئی تو مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے۔ جب مسلمانوں پہ تکلیف آئی تو اس وقت بنو قینقاع کے ایک یہودی حیی بن اخطب اور ان کے ساتھی بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس آئے اور انہیں بداہلی کا کہا کہ تم ہماری قوم ہو، تم بھی یہودی ہم بھی یہودی، اور اس وقت مسلمانوں پہ سخت وقت ہے، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ پہلے تو اس نے نہ کی، لیکن پھر ان کی باتوں میں آ کے انہوں نے اقرار کر لیا کہ ٹھیک ہے، اور پلان یہ بنا کہ جب مسلمانوں پہ دوسری طرف سے حملہ ہوگا اندر سے یہ مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے، اور یہ ایک ایسا خطرناک اور خوفناک پلان تھا، اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو دنیاوی اعتبار سے یقینی بات تھی کہ ایک بھی مسلمان زندہ نہ بچتا، لیکن اللہ مالک سب سے طاقتور ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس وقت بنو قریظہ کے لوگوں نے اپنے کچھ جاسوس بھیجے، تو مسلمانوں کے گھروں میں عورتوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، سارے کے سارے مسلمان جو ہیں یہ مصروف تھے کفار کو روکنے کے لیے۔ تو ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی انہوں نے بہت بہت دلیرانہ اقدام کیا۔ جب یہ جاسوس مسلمانوں کے گھروں کی سو لینے کے لیے آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے حضرت حسان بن ثابت جو وہاں تھے انہیں کہا کہ آپ ان کو روکیں، انہیں ماریں۔ حضرت حسان نے کہا میں ایک شاعر آدمی ہوں، لڑنے والا ہوں ہی نہیں۔ انہوں نے انکار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے اپنا پٹکا اپنی کمر پہ باندھ کے اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈنڈا پکڑ لیا، اور جب یہ لوگ آئے دو لوگ تھے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم کی پھوپھی تھی پوری دلیری کے ساتھ ڈنڈوں کے ساتھ انہیں مار بگایا۔
تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی ایک عورت کی وجہ سے بہت رعب ڈالا ان کے دلوں میں۔ جب یہ سارا معرکہ ختم ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پھر بھی رحم ہی تھا۔ تو اسی اثنا میں آپ گھر میں تشریف لائے، جب ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ نے ان سب کو بھگا دیا، لٹا دیا، تو آپ اپنے گھر میں آئے، آپ نے غسل فرمایا، ابھی آپ بیٹھے بھی نہیں تھے، جبریل آ گئے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ نے کیوں اتار دیے؟ چلے بنو قریظہ کی طرف، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہتھیار بند ہوئے اور حکم دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کی گھڑیوں میں جا کے پڑھے گی۔ یعنی یہ یہود جو ہے یہ عموماً جب بھی، آج بھی، یہ جب بھی اپنے گھر بناتے ہیں، ایک کمیونٹی، ایک محلہ اپنا الگ ہی بناتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں آج بھی دیکھ لیں، یہود جہاں بھی اپنی بستیاں بنائیں گے اکٹھے رہیں گے۔ تو مدینہ منورہ میں بھی بنو قریظہ کی الگ بستی تھی، جہاں انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے اور اپنی حفاظت کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں گئے، 1 مہینہ تک ان کا محاصرہ رکھا۔ بالآخر یہ تنگ آ گئے، اور تنگ آنے کے بعد انہوں نے کہا اگر آپ ہمارا فیصلہ، انصار کے ایک سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ان کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم باہر نکل آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں منظور ہے۔ ان کے دل میں یہ تھی کہ حضرت سعد ہمارے حلیف ہیں، پرانا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہمارے ساتھ معاملہ خیر کا کرے گا، یعنی ان کے ذہن کے مطابق خیر کا کرے گا۔ اور یہاں یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ان کی پلاننگ کامیاب ہو جاتی، یہ پیچھے سے حملہ کر دیتے اور اوپر سے وہ کرتے، تو یقینی بات تھی کہ مسلمانوں میں ایک بھی زندہ نہ بچتا۔ اب ان کی باری آئی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اسی غزوہ میں تیر لگا تھا بازو میں، اور بازو کی بڑی رگ کٹ گئی جس کا خون بند نہیں ہو رہا تھا، اور آپ کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا گیا تاکہ آپ کی تیمارداری کی جا سکے۔ جب انہوں نے شرط یہ پیش کی کہ ہم اس صورت باہر نکلیں گے کہ سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا، وہ ایک گدھے پہ انہیں سوار کر کے لایا گیا۔ تو جب آپ پہنچے تو نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تمہارا سردار آیا ہے، اٹھ کے اس کا استقبال کرو۔ ان کا استقبال کیا گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ سعد انہوں نے آپ پہ فیصلہ ڈالا ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہمیں بھی آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کے جتنے بھی جو بالغ مرد ہیں جو لڑنے کے قابل ہیں ہم سب کو قتل کر دو، اور ان کے بچے اور عورتوں کو غلام بنا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعد نے وہ فیصلہ کیا جو رب چاہتا تھا، یعنی اللہ رب العزت کا بھی اس معاملے میں فیصلہ یہی تھا کہ ان کے بالغ لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ پھر انہیں چیک کیا گیا، جو بھی بالغ مرد ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جاتا۔ اس میں بعض لوگ بڑی لمبی لمبی زبانیں کھولتے ہیں کہ دیکھیں جی کس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ذرا تصور کریں اگر ان کے ہاتھ میں آ جاتے تو یہ خیر کرتے،
یہ عجیب منطق ہے بعض بیوقوفوں کی کہ اگر مسلمان جو ہے اپنے ظلم کا بدلہ لے تو وہ ظالم، اگر پورا کفر مسلمانوں کو کچلتا رہے تو وہ جو ہے انسانیت کے بہت بڑے۔ اللہ اکبر، عجیب منطق ہے۔ اور یقین جانیے اسی بات کے اندر سے نفاق ظاہر ہوتا ہے کہ کون مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا خیر خواہ ہے اور کون عبداللہ بن ابی کی اولاد مسلمانوں میں مل کے مسلمانوں کو نقصان کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ہم نے اہل کتاب کے اوپر تمہیں غالب کیا، من سیاسیہم، جو اپنی گڑیوں میں تھے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، ایک فریق کو تم نے قتل کیا اور ایک فریق کو تم نے اپنا قیدی بنا لیا۔ یہ احسان جتلا رہے ہیں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ ہم نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا اور تب یہ معاملہ ہوا۔ پھر فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، ان کی زمین کا تمہیں وارث بنا دیا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور آپ کو ایسی زمینیں دے دی جہاں آپ نے قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور بے شک اللہ اپنے ہر معاملے میں قدرت رکھتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک آنے والے لوگوں کے لیے بھی بطور عبرت بات بتلائی کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں، کتنی ہی سخت مسلمانوں کے خلاف سارا کچھ ہو جائے، لیکن اگر مسلمان ہمت کریں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی، ابھی آج سے 8 سال پہلے جب چیچنیا کا محاصرہ کیا تھا روس نے، اور چاروں طرف سے اس کے ٹینک، اس کی توپیں، ہر چیز نے محاصرہ کر لیا تھا، اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے چند لمحوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد پورے چچنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جائے گا۔ لیکن آج 9 سال گزر چکے ہیں، آج بھی وہاں کے مجاہد قائم ہیں، زندہ ہیں، اور ان کے معاملات چل رہے ہیں، اور روس جو ہے اپنی پوری قوت کے باوجود ان پہ فتح نہیں حاصل کر سکتا۔ تو یہ صرف ہمت کی بات ہے۔ جب مسلمان ہی بزدل ہو جائیں، جب وہی چوہوں کی طرح آگے بھاگنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کی مدد کی؟ اس وقت اللہ مدد کرتے ہیں جب کفر کے سامنے ڈٹ جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے بنایا ہے، یہ قیامت تک زندہ رہے گا، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم اسلام کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر تو ہمارا کردار مثبت ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اگر ہمارا کردار مثبت نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کو نقصان سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اللہ